محسن اختر کیانی سے کیا ان کی ججمنٹ زیادہ ہیں؟ 160 ججمنٹس ہیں محسن اختر کیانی کی اور 59 ججمنٹس ہیں وہاں ڈوگر صاحب کی. انہیں کیوں چیف لگایا جا رہا ہے بتائیں نا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں نثار کو لگا دیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس, یا کھوسے کو لگا دیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا, یا بندیال صاحب کو لگا دیتے ہیں, آپ بتا دیں کس کو لگانا. جی ایک پورا منظم پلان کے تحت یہ لندن پلان کی ایگزیکیوشن یہ ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے. اس طریقے سے آپ کی بقا ہو سکتی ہے, اس طریقے سے آپ بچ سکتے ہیں, اور یہ قوم جانتی ہے. انہوں نے 8 کو بھی ثابت کیا, انہوں نے ہر جگہ ثابت کیا. آپ جو مرضی کر لیں. چلیں میں آپ کی سارے باتیں مانتی ہوں پنجوتا صاحب, لیکن پھر بھی یہ کام غیر قانونی تو نہیں ہے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں, ان سے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کی نیت کے اندر کھوٹ ہے, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ غیر قانونی تو نہیں. غیر قانونی ہے ہر وہ امینڈمنٹ, چاہے وہ آرٹیکل 200 کے اندر ہو, ہر وہ امینڈمنٹ جو آرٹیکل تو 1973 کا ہے. آپ دیکھیں کہ نوٹیفیکیشن کون کر رہا ہے جی, وزیر قانون کر رہا ہے. وزیر قانون کس کا ہے جی, کس کی ماں کے اوپر کر رہا ہے, اس کے پیچھے کیا نظر نہیں آ رہا کہ ایک دھاندلی کے ذریعے بنائی گئی حکومت, اور وہ اس حکومت اس دھاندلی کو کور کرنے کے لیے کس حد تک جا رہی ہے, اور یہ نیت ان کے آپ کو اختیار کیا یہ نوٹیفیکیشن نکالنے. اچھا پنجوتا صاحب پینڈنگ ہے, آپ 20ویں ترمیم کی بات کر لیں. سپریم کورٹ کے اندر معاملہ پینڈنگ ہے, یہ ججز لگائے جا رہے ہیں. کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ اسی وجہ سے لگائے جا رہے ہیں تاکہ آواز بند کی جائے پاکستان میں. ٹیکا لا لانے کی کیا پہلے ڈیفیمیشن لا موجود نہیں تھا؟ اس لیے ضروری تھا کہ صحافیوں کی آواز بھی بند. پنجوتا صاحب یہ بڑا مسئلہ ہے, پتہ ہے آپ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں, آپ پیکا لا لانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ حکومت میں آتے ہیں یہ پیکا لا لانے کی کوشش کرتے ہیں, ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ صحافیوں کو سائڈ پہ کر دیں. لیکن سینا صاحب اب مجھے ایٹ لیسٹ اس طرح کے قانونی معاملات کے اندر the least you can do is کہ وہ جو 5 ججز نے خط لکھا تھا اس کے کوئی جواب دیتے, کوئی اس کو امپورٹنس دیتے, کوئی اہمیت دیتے, کوئی بات تو ہوتی کم از کم, ان کو ایٹ لیسٹ اپیز کرنے کی کوشش کرتے. وہ جو پیکا لا کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر صحافیوں سے بات کرتے, صحافیوں کی کوئی بات سنتے, کوئی اب اس کے بعد پاس کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں ترمیم ہو جائے گی, تو یہ تو کوئی فائدہ نہ ہوا نا اس کا. ترمیم ہو جائے گی اس میں کیا, وہ تو ہو ہی جائے گی, نہیں تو پھر تو آپ پتہ نہیں کب ہوگی. لیکن بات یہ ہے, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں اس سے پہلے گفتگو کیوں نہیں ہو جاتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ آپ لوگ انڈیفینیٹلی, اب مجھے یاد ہے پچھلی حکومت میں ہمارا ایک بل تھا, وہ انفارمیشن کمیٹی میں لگا وہ وقت برباد ہو گیا. آپ لوگ صحافی ایک کے اوپر نہیں آئے, ایک اس کے اوپر. اچھا ججز کا جو 5 ججز کا خط تھا, وہ دیکھیں 5 ججز کا جو خط تھا وہ سر آنکھوں پہ, مگر یہ فیصلہ تو کیا کہتے ہیں جو ہے وہ آئین کے اس پہ ہوگا نا, خواہشات کے اوپر تو نہیں ہوگا. اور آپ مجھے بتائیں کہ جو ثاقب نثار نے, جو کھوسے نے, جو گلزار نے, جو بندیال نے اس ملک کی جوڈیشری کا جنازہ نکالا ہے, اس کے اوپر تو یہ کہتے ہیں بڑا واہ واہ واہ. ابھی بھی یہ فرما رہے تھے کہ پشاور ہائی کورٹ میں 10 جج لگائے, ایک بھی ہماری کہنے پہ نہیں لگایا. بھائی ججز آپ کے کہنے پہ تھوڑی لگائے جائیں گے, پی ٹی آئی کے ججز تھوڑی ہوتے ہیں. پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی کی کا لائر ونگ ہوتا ہے, پی ٹی آئی وہ واحد پارٹی جس کا جوڈیشل ونگ بھی ہے. یہ ججز کو مینیج کر لیتے ہیں, وہاں سے اپنے حق میں فیصلے کرواتے ہیں. ویسے آپ کو وہ لیکڈ کالز یاد ہے نا, مجھے نہ مجبور کریں کہ میں وہ لیکڈ کالز یاد کرواؤں. جو وہ لیک کالز آپ یاد کرا دیں, مجھے اس کو فرق نہیں. بات لیکن آپ کو پتہ ہے نا مینیج تو ہر کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیں بات یہ, ہم نے تو عدلیہ کو آزاد کروایا تھا, ہم نے اس کے لیے قربانیاں دی. میاں نواز شریف صاحب نکلے, ورنہ تو یہ عدلیہ آزاد ہی نہیں ہوتی. اور اس کے بعد آزاد ہونے کے بعد جو یہ ثاقب نثار صاحب کے کارنامے جو ہیں یہ سارے پاکستان نے دیکھے, تو وہ اس کے بعد بھی ان کا بیٹا پیسے لے کے کیا کہتے ہیں ٹکٹیں بیچ رہا تھا. مجھے بتائیں یہ کہاں ہوتا ہے؟ آپ اس کے بعد یہ کہتے ہیں ہمارے دل پہ ہاتھ رکھیں. آپ اپنے دل پہ ہاتھ نہ رکھیں. آپ کا لیڈر بولتا ہے کہ وہ کیا کیا کرتا رہے. پوڈ کاسٹ نکال لیں جس کے اندر وہ خود فرما رہا ہے کہ ایجنسیاں جو ہیں وہ بندے پورے کرتی تھی. جب ایجنسیوں سے بندے پورے کرواتے تھے تب سوچنا چاہیے تھا نا, اب دل پہ ہاتھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ عدلیہ کو استعمال کر رہے تھے اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے, تب سوچنا چاہیے تھا. اب میں افنان صاحب میں پنجوتا صاحب کی طرف جا رہی ہوں, لیکن اب ہم گفتگو اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کی آواز پھر کٹ جاتی ہے. پنجوتا صاحب اب مجھے یہ کلیئر کر دیجئے گا, کل ہڑتال ہے, بہت سارے لوگوں کے کیسز ہیں, اور مسئلہ یہ ہے کہ آرٹیکل یا تو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 200 چینج کروا دیں, یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ایکٹ ہے 2010 کا اسے تبدیل کرا دیں. ان دونوں کے رہتے ہوئے کوئی غیر قانونی تو یہ نہ ہوا معاملہ, تو کیا پی ٹی آئی اب یہ لابی کرے گی کہ ان 2 قوانین کو تبدیل کیا جائے, کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کو اور اس قانون کو؟ دیکھیں کوئی اگر تبدیلی ہوئی ہے نا, ٹرانسفر ہوا ہے, تو وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ 2010 کے اندر یا 9 کے اندر کیا وجہ تھی, کس وجہ سے, کیا ججز کی تعداد کم تھی یا کیا معاملہ تھا.
لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس وقت بھی جو ججز کی تعداد ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال میں 25-30 وہاں پر سیٹیں جو ہیں وہ بھی باقی ہیں جو ابھی فل کرنے والی ہیں. یہاں تو ٹوٹل ویسی 12 سیٹیں ہیں. ایک یہ تناظر لے کر آنا کہ یہاں پر اس وجہ سے ہم لا رہے ہیں کہ اس کے اندر پہلی کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس کا فلو جو ہے وہ کم کرنا ہے. تو یہ جو آپ لالی پاپ یا ایک ڈرامہ رچا رہے ہیں نا, یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ نے پک اینڈ چوز کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 10 ججز کیا پی ٹی آئی سے ہوتے, تو کیا پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی مرضی کے نہیں ہیں وہ ججز؟ کیا آپ کی مرضی کے نہیں ہیں؟ آپ انڈائریکٹلی یہ مان رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مرضی کے بھی ہیں لگائے ہیں, وہ بھی آپ نے لگائے ہیں. آپ نے جتنے ججز لگائے ہیں وہ ساری آپ کی انڈورسمنٹ کے اوپر لگے ہیں. ایک جج کے لگنے میں ہماری رائے بھی شامل, کیونکہ انہوں نے ترمیم اس حساب سے کی تھی کہ متناسب جتنا تناسب ہوگا اس تناسب سے ووٹ ہوگا, تو نظر نہیں آ گیا. دوسری یہ چیز گئے ثاقب نثار فلانا, دیکھیں عمران خان کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے جوڈیشری کو استعمال کر کے وہ جو 14 کے اندر مقدمات تھے ATC کے اندر چل رہے تھے, آج بھی وہ چل رہے ہیں. عمران خان نے اپنے دور کے اندر وہ مقدمات ختم نہیں کروائے, عمران خان نے وہ کام نہیں کیا. ہو گیا پنجاب صاحب, وقت تو ختم ہو گیا, لیکن 2017 کے اندر ہمیں یاد ہے کہ لوگوں کی ایکسائٹمنٹ بڑی تھی اور اب جو ہے وہ حکومت کی ایکسائٹمنٹ بڑی ہے. لیگل چیزوں کو بھی نا بیٹل بنا دی ہے. تھینک یو ویری مچ سینیٹر عفنان, تھینک یو ویری مچ پنجوتا صاحب.